अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर प्यारे नबी की जिस नाम मुबारक की तौसीफ़, फ़जीलत और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम नबी है नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम नज़ीर का मानी है डराने वाला, यानी वो हस्ती जो लोगों को बुरे अंजाम से खबरदार करे और इन्हें हिदायत की राह दिखाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नज़ीर इस बात की भी अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर और शर के फ़र्क को वाज़ेह करने वाले, बातिल के अंजाम से खबरदार करने वाले और सरासर खैर व खूबी फरमाने वाले रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अंदाज दर हकीकत एक नसीहत है ताकि इंसान हलाकत से बचे और जन्नत की राह इख्तियार करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ीर के लक़ब से मुतअद्दिद मकामात पर ज़िक्र फरमाया। सूरत कैफ आयत नंबर 56 में इरशाद बारी ताला है, और हम रसूलों को सिर्फ खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ीर होना महज सख्ती या अजाब से डराने के लिए नहीं था, बल्कि ये दर हकीकत अल्लाह की रहमत थी ताकि लोग अपनी इस्लाह कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को मोहब्बत, शफ़क़त और हिकमत के साथ खबरदार फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर में आने वाली गुमराहियों और फितनों से उम्मत को आगाह फरमाया और राह हक़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्ने माजा, मैं तुम्हें इस तरह साफ और वाज़ेह रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ कि जिसकी रात भी दिन की मानित रोशन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज महज खौफज़दा करने के लिए ना था, बल्कि आपकी असल ख्वाहिश ये थी कि हर इंसान जहन्नुम से बच जाए। आपने फरमाया, मेरी मिसाल इस शख्स की सी है जो आग जलाए और परवाने इसमें गिरने लगें और वो इन्हें बचाने की कोशिश करे, मगर वो इसके हाथ से निकल कर आग में गिरते जाएं। मक्का के इब्तदाई दौर की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला दावत हक देने का फैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कुरैश अपनी जहालत पर सख्ती से जमे हुए हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला था कि लोगों को अल्लाह के अजाब से खबरदार करें। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर बुलंद आवाज़ में कुरैश के तमाम कबीलों को पुकारा। अरब में ये तरीका था कि जब कोई शख्स खतरे से खबरदार करना चाहता तो पहाड़ पर खड़ा होकर बुलंद आवाज़ से लोगों को बुलाता। जब कुरैश के सरदार और लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने बैक आवाज में कहा, हाँ, हमने हमेशा तुम्हें सच्चा पाया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें सख्त अजाब से खबरदार करता हूँ, अल्लाह के अजाब से बच जाओ, सिर्फ वही तुम्हारी निजात का जरिया है। ये सुनकर अबू लहब गुस्से में आ गया और बोला, ए मोहम्मद, क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया था? तेरा सारा दिन खराब हो। ये वो लम्हा था जब सूरत अल-मसद नाजिल हुई। अल-मसद खजूर की दरख्त से बटी हुई रस्सी, जिसमें अल्लाह ने अबू लहब की बर्बादी का ऐलान फरमाया, और इस सूरत को सूरतुल लहब से भी जाना जाता है। यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नज़ीर, खबरदार करने वाला, कुरान मजीद में कई जगह आया है, मगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ने इस हकीकत को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर महसूस किया। वो न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को कबूल करते, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते रहे।
حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز حقیقت ہے اور یہ محض دھمکی نہیں بلکہ ہدایت کی راہ ہے۔ پھر جب ایمان لائے تو خود بھی ایک نذیر بن گئے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر فوراً ایمان لائے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو اتنی گہرائی سے سمجھا کہ اسلام کی تبلیغ میں اپنی دولت، عزت اور تعلقات سب کچھ لگا دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہے اور ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور جہنم کے عذاب سے خبردار کیا تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ مشرکین مکہ نے انہیں شدید اذیتیں دیں، گرم ریت پر لٹایا، جسم پر بھاری پتھر رکھے، مگر وہ صبر سے آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ ان کا صبر اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز صرف خوف نہیں بلکہ ایمان کی قوت بھی تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو عملی طور پر اپناتے اور آگے پہنچاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی خطابت اور علم کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو حکمت اور دلیل کے ساتھ پھیلایا۔ ان کی خلافت کے دور میں بھی انہوں نے امت کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یاد دہانی کروائیں اور اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ اہل تصوف کی نظر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نذیر اور آپ کا انداز ایک گہری روحانی اور معرفتی حقیقت پر مبنی ہے۔ تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور انداز کو صرف ظاہری عذابوں سے بچانے کی کوشش نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ انسان کے باطن کو بہتر بنانے، روح کی تطہیر اور اللہ کے قریب کرنے کا عمل مانا جاتا ہے۔ تصوف میں نذیر کا مفہوم صرف دنیاوی عذاب سے ڈرانا نہیں بلکہ یہ انسان کے قلب و روح کی اصلاح اور نفس کے فساد سے بچانے کی کوشش ہے۔ اہل تصوف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دراصل انسانوں کو ان کی اپنی حقیقت سے آگاہ کرتا تھا تاکہ وہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے نہ دوڑیں بلکہ اللہ کی رضا اور قرب کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اہل تصوف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ایک محبت بھرا پیغام تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا تاکہ وہ اپنی روحانی ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تصوف میں یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی فطرت پر اللہ کا نور سمایا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دراصل اس نور کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل 3 درجات سے گزرتا ہے۔ پہلا درجہ باطنی انداز۔ اہل تصوف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز انسان کے باطن کی حالت کی اصلاح کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے دلوں کی صفائی اور روحانی صفائی کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان سکیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ دوسرا تصفیہ نفس ہے۔
تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نفس کی اصلاح اور تصفیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہر فرد کے نفس کی گہرائیوں میں جا کر اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اور تیسرا انداز راہ قرب۔ اہل تصوف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دراصل لوگوں کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ تھا۔ اس میں ظاہری خوف اور ڈرا دھمکا کر لوگوں کو اپنے مذہب اور عقیدے پر قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی فطری روشنی کو دوبارہ جگانا تھا تاکہ وہ روحانی لحاظ سے بیدار ہو کر اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام نذیر کی بے شمار روحانی برکتیں ہیں۔ یہ نام انسان کو غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے، فہم و فراست عطا کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نام کی روحانی تاثیر سے انسان کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے دل میں اللہ کی حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس نام سے روحانی طور پر جوڑے رکھے، آمین۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔